دونوں کا ذکر اکٹھے. انسان نماز پڑھنے آتا ہے, انسان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہے. عبادت کس کی بولیے؟ خدا کی ہے. ذکر مصطفیٰ کا ہے. ذکر مصطفیٰ کا عبادت کے اندر. تو کسی غیر کا نام ہی نہیں آنا چاہیے, کسی غیر کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن عبادت کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے, اللہ کی ثنا سے ہے, اللہ کی پاکی سے ہے. فرمایا ابتدا عبادت کی اللہ کے نام سے ہے, انتہا عبادت کی مصطفیٰ کے نام پہ ہے. فرمایا ابتدا اس سے ہے, انتہا ان پہ ہے. انتہا بولیے ان پہ ہے. بندہ تشہد کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ. کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ بولیے اونچی بولیے, السلام علیکہ ایھا النبی. باری تعالیٰ سمجھ نہیں آتی, عبادت تو تیری کر رہے تھے, سجدہ تو تجھے کر رہے تھے, یاد بھی ہم تجھے کر رہے تھے. مالک کائنات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ درمیان میں عبد النبی کا ذکر کیسے لایا گیا ہے. فرمایا میں تو سجدے بھی, میں تو عبادات بھی وہی قبول کرتا ہوں جن کی ابتدا میرے نام پہ ہو, انتہا مصطفیٰ کے نام پہ ہو. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے. انہوں نے لکھا, فرمایا جب اتحیات کے اندر بیٹھ کے بندہ کہتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلام ہو, آپ پہ کیا بولیے؟ سلام ہو. فرمایا اس اتحیات پڑھنے والے اور سلام کہنے والے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے ماہی میرے محبوب سامنے بیٹھے ہیں. فرمایا اتنی دیر تک تیرا نماز کا سلام بھی قبول نہیں ہوتا ہے, اتنی دیر تک تیری نماز کی تکمیل بھی نہیں ہے, تیرے سجدوں کی تکمیل بھی نہیں ہے, تیری ریاضت کی تکمیل بھی نہیں ہے. فرمایا جب تک تو یہ عقیدہ نہ بنا لے, تیرے دل کے اندر یہ یقین نہ آ جائے کہ سلام امتی پڑھ رہا ہے, نبی سامنے آ کے سلام کو سن رہا ہے, نبی سامنے آ کے سلام کو سن رہے ہیں, نبی سامنے آ کے بولی ذرا. فرمایا تو کہتا ہے السلام علیکہ, آپ پہ سلام ہو. کس پہ سلام ہو؟ بولیے. فرمایا آپ وہ ہے جو براہ راست آمنے سامنے ہوتا ہے, جو براہ راست, ورنہ کہہ نہیں سکتا بندہ یہاں سے 1000 میل دور بیٹھا ہو, اس سے رابطہ بھی نہ ہو ٹیلی فونی کے لیے کسی بھی اور طریقے سے, آپ وہ تو کہہ سکتے اس نے کہا تھا, اس کے بارے میں نے بات کی تھی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم یا آپ, تم یا آپ بولیے نہیں کہا جا سکتا. ترتیب ساری غلط ہو جاتی ہے, گرامر اور کلام کے سارے کلیے فرمایا غلط ہو جاتے ہیں. فرمایا جب نماز کے اندر تشہد کی حالت میں امتی بیٹھ کے یہ کہتا ہے نا السلام علیکہ میرے نبی میرے آقا میرے دین ایمان کے والی مدینے کے تاجدار آپ پہ سلام ہو. فرمایا جب تک امتی کا عقیدہ نہ ہو کہ نبی سامنے نہیں ہے, نبی سن نہیں رہا ہے, فرمایا نہ سلام قبول ہوتا ہے نہ سجدے قبول ہوتے ہیں. فرمایا سجدہ بھی وہی قبول ہوگا, ایمان بھی وہی قبول ہوگا, فرمایا عبادت بھی وہی قبول ہوگی جب بیٹھا اس مسجد نور کے اندر ہو. ہائے ہائے, بیٹھا پاکستان کی سرزمین پہ ہو, عقیدہ یہ ہو کہ نبی چل کے میرے سامنے آئے ہیں, وہ میرے سلام کو سن رہے ہیں, وہ میرے بولیے سلام کو سن رہے ہیں, وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں, وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں. اور جب بھی کبھی سلام کہا جاتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وما من مسلم الا یصلی علیہ, فرمایا رد اللہ روحی. فرمایا جب کوئی بھی مومن مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے نا, اللہ میری روح کو واپس بھیجتا ہے. مختلف انداز ہیں, روح کو واپس بھیجتا ہے.
فرمایا وہ ادھر بیٹھ کے سلام کہتا ہے، نبی ادھر بیٹھ کے جواب دیتے ہیں، سلام کا جواب نبی دیتے ہیں، واپس پلٹتا ہے تیرے سلام کو نبی براہ راست سنتے ہیں۔ فرمایا انی عارف انی اسمع صوت اہل محبتی وعارفہم، فرمایا جو بھی عشق والا، جو بھی محبت کے اندر، نبی کے پیار کے اندر ڈوب کے سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، فرمایا کائنات کے کسی گوشے میں بیٹھ کے وہ نبی پہ سلام بھیجے، فرمایا وہ کہیں بھی ہوتا ہے اس کی آواز مدینے والے خود سنا کرتے ہیں، اس کی آواز کو نبی سنا کرتے ہیں، اس کی آواز کو براہ راست نبی سنتے ہیں۔ تو میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا تھا اندر کی، پڑھ تو نماز رہا ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے، تیرا سلام جواب مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ تیرا سلام و جواب کہاں سے ہو رہا ہے؟ عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ بولیے ذرا، بولی، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، سجدے خدا کو ہے۔ فرمایا کہ جب انت عبد اللہ، ایک اور نقطہ بھی سمجھا دوں، حدیث پاک میں عبادت یوں کر، انت عبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ بولیے، رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس کی شکل نہیں ہے اسے دیکھا کیسے جائے؟ جس کا جسم نہیں ہے اس کو دیکھا کیسے جائے؟ اس کی ذات کا اشارہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ بندے اگر تجھے رب کے جلوے بھی، اللہ کا نظارہ بھی نصیب ہوگا تو وہ کسی اور ہستی سے نہیں، وہ ذات مصطفیٰ سے نصیب ہوگا، وہ اللہ کے جلوے، کیونکہ اس کائنات کے اندر اس کو دیکھنا ممکن ہے نہیں ہے، تو پھر کس کو دیکھا جائے؟ فرمایا نماز ادھر بیٹھ کے پڑھ، سلام ادھر بیٹھ کے پڑھ، عقیدہ یہ رکھ نبی سامنے آ کے سلام بھی سن رہے ہیں، نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی تیرے سلام کو سنتا ہے۔ کہاں پہ؟ التحیات، تشہد کے اندر، اور تشہد کس کا حصہ ہے؟ بندگی کا حصہ، عبادت نماز کا حصہ ہے۔ تو رب نے کہا تھا جبریل کو بھیج کر میرے ماہی کو بتا، جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، ہائے ہائے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، تیرے ذکر کو ہم رہنے نہیں دیں گے، الگ نہیں رہنے دیں گے۔ مالک بندگی سے تو الگ رکھتا، بندگی تو خالصتاً تیری ہے، بندگی تو خالصتاً تیری۔ فرمایا بندگی بھی وہ چاہیے جس میں یار کے تذکرے ہوں، جس میں سرکار کا ذکر پاک ہو۔ فرمایا سجدے بھی وہی چاہیے ہوں گے، عبادتیں بھی وہی چاہیے ہوں گی جن کی انتہا در مصطفیٰ پہ ہوگی، ذات مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سے ہوگی۔ تو فرمایا جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔